سماعت کے سامنے پیش کریں۔ محترم حاضرین اجلاس، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام، عزت اور حقوق عطا کیے جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کسی مذہب یا معاشرے نے نہیں دیے تھے۔ اسلام عزت کا پیام، عورت عظمت کا مقام۔ اسلام عزت کا پیام، عورت عظمت کا مقام۔ ماں ہو تو جنت کی کنجی، بیٹی ہو تو رحمت کا نام۔ تو آئیے اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے ساحل بن خالد بامبے ہوٹل کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اسلام میں عورت کا مقام اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ بہت تنہا تھے آدم تمہارے بنا، بہت تنہا تھے آدم تمہارے بنا، پھر خدا نے تمہیں دیکھو پیدا کیا۔ ماں کی صورت میں جنت تمہیں ہی کہا، برکتیں ہی رہی بہنوں سے ہر جگہ۔ بیوی کے آنے سے گھر میں رونق ہوئی، بیٹی آئی تو گھر میں یوں رحمت ہوئی۔ مرتبہ تیرا رب نے یوں اونچا کیا، قدموں کے نیچے جنت تیرے کہہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگے محفل سمجھتا تھا، جب ماؤں بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں ابھی اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب بقراط جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں ایک فندہ ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی شان ایسی نہ تھی جو عورتوں کی تذلیل پر ختم نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لگن کا پیغام نہ لاتی ہو۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے۔ وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف یہ وطنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، لوگوں عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ محترم حضرات، یہ آواز کیا آئی کہ ہر طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا۔ ننھی گڑیا جنہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا، اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا۔ آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک بھی اس کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے۔ مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا نگراں کرا دیا، اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے، جس کا تقاضا تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی، اسلام کے دیے گئے عفت اور عزت پر قربان ہو جاتی، مگر افسوس کہ آج ہماری مائیں بہنیں اسلام کے بھی عظیم احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسلام کے مخالف کام کر رہی ہے، اور اسلام کے مقابلے مغرب کی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور دن بدن اسلام کے بجائے آزادی نسواں کے جھوٹے علم برداروں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ میں ان تمام ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، وہ تمام لوگ
جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں، ہر بزنس کی لائن میں عورتوں کی حصے داری کی باتیں کرتے ہیں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، شوہر کی اطاعت کے ساتھ گھر میں رہنے کو قید کھانے کا تصور قرار دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنے کو ظلم قرار دیتے ہیں۔ آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے، ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں ہر ایک منٹ میں تو عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ آزادی کے دعوے دار، عورتوں کے حقوق کی جھوٹی لڑائی لڑنے والے ان معصوموں کو حق کیوں نہیں دلاتے؟ کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم درندوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان نام نہاد آزادی کے دعوے داروں کو عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں عریانت پھیلانا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا عورت چراغ کھانا کی چراغ محفل بنے، اور یہ مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ان کا مقصد تھا ان کی تجارت چمکانا، اور وہ بھی پورا ہو گیا۔ چنانچہ آج دیکھیے کہ 1 روپے کے معمولی سامان پر عورتوں کے آدھے جسم کا کھلا فوٹو چھاپا گیا ہے۔ اچھی چیز سے لے کر بری چیز میں عورتوں کے فوٹو چپکائے گئے ہیں، جس کا مقصد تھا کہ گراہک اس سامان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا ہماری عورتوں کی یہی عزت ہے؟ یہی آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام عزت ہے تو بتائیے ذلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسوائی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کو حقیقی آزادی اسلام نے بھی دی ہے، اور جس آزادی کا نام یہ دنیا والے بتاتے ہیں وہ آزادی نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، گندگی ہے، اور ہمارے دین و ایمان کے خلاف بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔